الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم حج کے کچھ مسائل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. چونکہ حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اور حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج یہ ضروری ہے جو مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے گا تو اتنا جان لے کہ اللہ رب العالمین دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اگر ایک شخص مالی حیثیت بھی رکھتا ہے، جسمانی حیثیت بھی ہے، پھر بھی اگر فرضیت حج کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے. اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی دل سے انکار کرتا ہے تو ایسا شخص کافر مانا جائے گا، ایسا شخص اسلام سے نکل جائے گا. اور حج انہی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جس پر اسلام قائم ہے. جس پر اسلام قائم ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. پہلا رکن کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. یہ پہلا رکن ہے. اور دوسرا رکن ہے دن و رات میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور تیسرا رکن ہے وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، کہ اگر ایک آدمی اتنا مال رکھتا ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور چوتھا رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا. اور 5واں رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو چوتھا رکن یہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے. حج جس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، جانا. مکہ پہنچنے تک اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو وہ جا کر کے حج کرے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سبیل کے بارے میں پوچھا گیا: من استطاع الیہ سبیلا، کہ سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو بتایا گیا کہ الزاد والراحلہ، یعنی راستے کا خرچہ اور سواری. اگر یہ دونوں چیز دستیاب ہے تو مکہ جا کر کے حج کرے گا. حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح قول کے حساب سے 9 ہجری میں فرض ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی فرضیت کو اللہ رب العالمین نے لاگو کیا صحیح قول کے حساب سے 9 ہجری میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ لوگ آپ کی طرف پیدل اور دبلی پتلی اٹھنیوں پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے آئے. من کل فج عمیق. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ آواز لگائیں، پہنچانا میرا کام ہے. اللہ رب العالمین نے پہنچایا. تو یہ حج ہر مسلمان مستطیع، چاہے مرد ہو یا عورت، زندگی میں 1 مرتبہ یہ فرض ہے.
جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ یعنی ہر سال حج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے 3 دفعہ پوچھا، 3 مرتبہ، کہ کیا ہر سال ہے؟ کیا ہر سال؟ کیا ہر سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو ہر سال لاگو ہو جاتا، ہر سال، جبکہ تم اس کے طاقت نہیں رکھتے، تم نہیں کر پاتے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی امت کے ساتھ شفیق اور رحیم تھے، کس طرح سے مہربان تھے، کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، کہ جس میں آپ کی امت کے لیے دشواری ہو، آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر لاگو ہو جاتا، جبکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم نہیں کر پاتے ایسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی چیز کا حکم کروں تو طاقت بھر بجا لانے کی کوشش کرو، اور اگر کسی چیز سے روکوں تو اسے رک جاؤ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سائل، یہ پوچھنے والا اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر سال ہے؟ ہر سال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال لاگو ہو جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، الحج مرہ، ایک مرتبہ ہے، فمن زاد فہو تطوع، اگر ایک سے زائد مرتبہ کوئی کرتا ہے تو یہ نفلی حج مانا جائے گا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کس کے اوپر؟ جو مکہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو، آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے۔ حج کس کے لیے ہے؟ کون حج کرے گا؟ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، حج کی کچھ شرطیں ہیں کہ جن کے لیے حج ہے، اگر یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ پہلی شرط کہ اسلام کا ہونا، اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام کو نہیں مانتا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو اس کے حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر وہ حج کر بھی لے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط، حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ شخص مسلمان ہو، مسلمان پر فرض ہوتا ہے، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلتا ہے، کوئی اور مذہب لے کر کے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ کتنوں کچھ کر لے، اللہ کے یہاں اس کا کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلا تو اسے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، من الخاسرین۔ اگر ایک شخص کفر کی حالت میں صدقات و خیرات کرتا ہے یا اعمال صالحہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے، حکیم ابن حزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام سے پہلے بہت صدقات و خیرات، غلام آزاد کرنا اور صلہ رحمی کرنا سب کام کرتا تھا، تو کیا مجھے اس کا کچھ فائدہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کی بدولت تمہیں اسلام جیسی نعمت ملی ہے، اسلام سے نوازے گئے ہو، یعنی دنیا میں وقتی طور پر اللہ رب العالمین اسے فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کافر ہے، دنیا میں عمل کرتا ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ چلتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو پہلی شرط حج کے واجب ہونے کے لیے کہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط کہ صاحب عقل ہو، اس کے پاس سمجھداری ہو، عقل ہو، ایسا نہیں کہ وہ پاگل اور مجنون ہو۔ اگر پاگل مجنون دیوانہ ہے
تو دیوانہ کے اوپر، پاگل کے اوپر، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ حج کا مکلف نہیں ہے، یا اسلام کے جو دیگر جو اعمال ہیں اس کے وہ مکلف نہیں ہے، یا اسلام کے جو ارکان ہیں اس کے وہ مکلف نہیں ہے، روزے کے مکلف نہیں ہے، نماز کے مکلف نہیں ہے، اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے تو جس کے پاس عقل ہے اس کے اوپر یہ حج فرض ہے۔ اسی طرح سے جو بالغ ہے اس کے اوپر فرض ہے، جو نابالغ ہے، نابالغ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، وعن المجنون حتی یفیق، پاگل سے، دیوانہ سے یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، اور تیسرا شخص وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ سے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ تو اگر عقل نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن عقل نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کی عقل ہی نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو کیا کرے گا، نہیں کرے گا، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں۔ اسی طرح سے جو نابالغ ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یہ اگر گناہ کرے تو اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، سوئے ہوئے سے، اسی طرح سے پاگل سے، اسی طرح سے بچہ سے، یہاں تک کہ سویا ہوا جاگ جائے، پاگل کی عقل واپس آ جائے، بچہ بلوغت کو پہنچ جائے۔ اگر ایک بچہ جا کر کے حج کرتا ہے تو اس کا حج ہوگا، ثواب ملے گا، یا اس کے ساتھ جو لوگ ہو، یا اٹھانے والے، یا ماں ہے یا باپ ہے، تو ان کو اجر ملے گا، لیکن یہ فرضیت حج کو ساقط نہیں کرے گا، یہ حج، فرضیت حج کو کافی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچہ کے لیے حج ہے، الہذا حج؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ولک اجر، ہاں بچہ کا حج ہے لیکن تمہیں اجر ملے گا، یعنی تم جو لے کر کے اٹھا کر کے چلو گی، پھرو گی، سارے اعمال کرواؤ گی، تو تمہارے لیے اجر ہے۔ تو بچہ اگر جا کر کے حج کرتا ہے تو اس کا حج ہوگا، جس طرح کہ بچہ اگر نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے تو اس کا حج بھی ہوگا، اس کی نماز ہوگی، اس کا روزہ بھی ہوگا، اجر۔ اگر والدین مدد کر رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، تو والدین کو بھی اس پر ثواب ملے گا۔ تو حج کا جو معاملہ ہے، اگر بچہ جا کر کے حج کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن فرضیت حج کہ لاگو کب سے ہے؟ بلوغت کو پہنچنے کے بعد، بالغ ہو جائے تب۔ اگر بالغ ہو جاتا ہے وہ بچہ، دوبارہ سے صاحب مال ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے کہ مکہ جا کر کے وہ حج کر سکتا ہے، تو وہ دوبارہ سے فرضیت حج کرے گا۔ وہ بچپن میں کیا ہوا حج یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے استطاعت بھی ایک شرط ہے، ایک شرط حج کے لیے مسلمان ہونا، اسلام کا ہونا، یعنی اسلام مانتا ہو، دوسری شرط یہ کہ عقل مند ہو، تیسری شرط یہ کہ بالغ ہو، بلوغت کو پہنچا ہوا ہو، اور چوتھی شرط اس میں ہے کہ استطاعت رکھتا ہو، مکہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، مالی حیثیت بھی رکھتا ہو، جسمانی حیثیت بھی رکھتا ہو، یعنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو وہ جا کر کے حج کرے گا، کوئی رکاوٹ اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے تو مکہ جا کر کے وہ حج کرے گا۔ استطاعت کے بارے میں کہ ایک شخص مالی اور جسمانی دونوں حیثیت سے ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی مال بھی ہے اور جسم بھی ہے، تندرست ہے، تو وہ جا کر کے خود حج کرے گا، خود سے حج کرے گا، مالی حیثیت بھی ہے، جسمانی حیثیت بھی ہے، خود سے جا کر کے حج کرے گا۔ اور ایک شخص اس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ تو صحت ہے، تو اس کے اوپر حج نہیں ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ تو اس کے پاس صحت ہے، یعنی دونوں اعتبار سے یہ عاجز ہے، تو اس کے اوپر حج نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا شخص کہ جس کے پاس جسم تو ہے، جسمانی حیثیت ٹھیک ٹھاک ہے، تندرستی ہے،
کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مالی حیثیت نہیں ہے، مالی حیثیت نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی حج نہیں ہے۔ مالی حیثیت اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں۔ ہاں اگر مان لے قرب و جوار میں ہے، مال کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یا وہاں اس کو مال کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ جا کر کے حج کر سکتا ہے۔ مان لے مکہ کا رہنے والا ہے، وہاں مال کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو وہ جا کر کے اگر حج کر سکتا ہے تو وہ کرے گا، وہاں جسمانی حیثیت ہے چونکہ۔ لیکن جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کے لیے تو بہت مال کی ضرورت ہے، بہت پیسے کی ضرورت ہے، تو اگر ہے تو آئے گا، نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور ایک چوتھا شخص کہ جس کے پاس مالی حیثیت ہے لیکن جسمانی حیثیت، بدنی حیثیت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، سواری نہیں کر سکتا یا چل پھر نہیں سکتا، تو مال اگر ہے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کے لیے بھیجے گا، حج کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے قبیلہ خصم کی عرفات کے میدان میں جہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آ کر کے پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرض کیا ہوا حج میرے والد پر یہ لاگو ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ادرکت ابی شیخا کبیرہ لا یثبت الراحلہ، وہ سواری بھی نہیں کر سکتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، افاحج عنہ، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں حج کرو۔ یعنی اگر ایک شخص مالی حیثیت رکھتا ہے اور جسمانی حیثیت نہیں ہے تو وہ کسی ایسے شخص کو حج کے لیے بدیل میں بھیجے گا، بدلے میں بھیجے گا، نیابت میں اپنی جگہ حج کے لیے بھیجے گا جو شخص اپنا حج کر چکا ہو، جو اپنا حج کر چکا ہو وہی بدیل میں حج کرے گا، دوسرے کی طرف سے حج کرے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یہ پکارتے ہوئے اللہم لبیک عن شبرمہ، شبرمہ لبیک عن شبرمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بھائی یا میرا کوئی قریبی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اپنا حج کر چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو، اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ گویا کہ ایک آدمی اگر بدیل میں جا رہا ہے، کسی اور کی طرف سے نیابت میں جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، تو وہ اپنا حج کر چکا ہو تب جائے گا وہ دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے لیے، چاہے باپ کی طرف سے ہو، چاہے ماں کی طرف سے ہو، چاہے کسی اور کی طرف سے ہو، جب اپنا حج کر چکا ہے تب جائے گا۔ تو اگر ایک شخص مالی حیثیت رکھتا ہے، جسمانی حیثیت نہیں ہے، سواری نہیں کر سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو مال دے کر کے حج کے لیے بھیجے گا۔ اسی طرح سے حج کے بارے میں کہ حج کے شرائط میں سے، حج کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم کا ہونا ضروری ہے، یا شوہر ہو یا چاہے ان کے جو محارم ہیں ان میں سے کوئی ساتھ میں ہو۔ جیسا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں فلاں غزوہ میں نام لکھا لیا ہوں جانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میری بیوی حج میں جانا چاہ رہی ہے، حج میں جانے کا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے ان کے ساتھ حج کراؤ، یعنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ تو حج میں اگر کوئی عورت بغیر محرم کے آتی ہے تو یہ گناہگار ہوگی۔ یہ حج کے شرائط میں سے ایک ہے کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا چاہیے، اور حج کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے آ کر کے حج کرتی ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، لیکن گناہگار اس ناحیے سے ہوگی کہ وہ بغیر محرم کے سفر کی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کے کرے، یا 2 دن یا 2 رات کے سفر بغیر محرم کے کرے۔ تو بغیر محرم کے اگر کوئی سفر کرتی ہے تو یہ گناہگار ہوگی، منع ہے اسلام کے اندر۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے۔ اگر محرم ساتھ میں تب جا کر کے وہ حج کرے گی۔ اسی طرح سے حج کے شرائط میں سے
کہ حج یہ آزاد پر ہے، غلام پر نہیں۔ اگر ایک شخص غلام ہے، اگر حج کر لیتا ہے تو اس کا حج ہوگا، لیکن آزاد ہونے کے بعد وہ پھر سے حج کرے گا۔ جیسا کہ بچہ کے سلسلے میں کہ بچہ اگر بچپن میں حج کرتا ہے تو اس کا حج ہوگا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اتنا مال ہو جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ جا سکتا ہے تو پھر سے جا کر فریضہ حج کرے گا۔ غلام کا بھی معاملہ ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر غلام اگر حج کرتا ہے جا کر کے تو حج ہوگا اس کا، لیکن آزادی ملنے کے بعد وہ پھر سے جا کر کے حج کرے گا۔ یہ غلامی میں حج کیا ہوا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آزاد ہونے کے بعد، غلامی سے نکلنے کے بعد وہ جا کر کے پھر سے حج کرے گا، تب جا کر کے ہوگا۔ حج کی استطاعت رکھتا ہو تو اس سلسلے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ جا کر کے فوراً حج کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے، یا سواری غائب ہو جائے، یا کوئی اور حاجت پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ تو حج جب لاگو ہو، یعنی اتنا مال ہو جائے اور جسمانی صحت وغیرہ ہو، تو جا کر کے فوراً آدمی کو حج کر لینا چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو محلے میں بھیجوں اور لوگوں کو دیکھوں کہ جو لوگ حج کی استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے، پھر بھی اگر حج پر نہیں جاتے ہیں تو ان کے اوپر جزیہ لگا دوں۔ تو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدمی کب دنیا سے چلا جائے گا، کب اس کی موت آ جائے گی، کب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے تو چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو کر کے مرے۔ اس روایت پر کلام ہے، محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ حج کی استطاعت رکھتے ہوئے اگر حج نہیں کرتا ہے تو وہ چاہے تو یہودی ہو کر کے مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر کے مرے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر صاحب حیثیت ہے جا کر کے اس کو چاہیے کہ وہ فوراً حج کی ادائیگی کر لے اور حج اپنے اوپر سے جو اس کے اوپر لاگو ہے اس کو وہ ادا کر لے۔ حج کے فضائل کے سلسلے میں بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو آدمی حج کرتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حج کرتا ہے جا کر کے اخلاص کے ساتھ۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ یہ بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، بہشت ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج جو کہ مقبول ہے۔ اور مبرور کے سلسلے میں، حج مبرور کے سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں کہ حج مبرور سے مراد کیا ہے۔ تو کسی نے یہ نقل کیا کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ جس حج کے اندر ریاکاری دکھاوا نہ ہو، وہ حج اخلاص کے ساتھ آدمی ادا کیا ہو، یعنی اس حج کے اندر ریاکاری دکھاوا سنانا اس طرح کی بات نہ ہو، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ حج ادا کیا ہو، وہ حج مبرور ہے۔ جیسا کہ عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور حج جانتے ہیں یہ حج مالی عبادت بھی اور جسمانی عبادت بھی ہے، یعنی مال بھی اس میں صرف ہوتا ہے اور جسم بھی اس میں تھکتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں، مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے۔ اور عبادتوں کے بارے میں دیکھیں گے آپ تو بعض عبادت ایسے ہیں جو جسمانی ہیں، بعض عبادت اس طرح کی ہیں جو کہ مالی ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، نماز یہ جسمانی عبادت، حج یہ مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اس سلسلے میں ایک قول علماء نے حج مبرور کا یہ نقل کیا ہے کہ وہ حج جو کہ اخلاص کے ساتھ آدمی ادا کیا ہو اور اس کے اندر دکھاوا ریاکاری نہ ہو۔
دوسرا معنی اس کا حج مبرور سے یہ لیا گیا ہے کہ وہ حج جو کہ مال حلال سے کیا جائے، حلال مال سے جو حج کیا گیا ہو وہ حج مبرور مانا جاتا ہے، اس کو حج مبرور کہا گیا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ حج مبرور کا، کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل لگی کی بات اور اسی طرح سے فسق اور گناہ والے کام یا اس طرح سے جھگڑے لڑائی نہ کیے ہو، اس حج کو کہا گیا ہے۔ فلا رفث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، یعنی جو حج کرتا ہے اور حج کے اندر دل لگی کی بات اور اسی طرح سے گناہ والی یہ باتیں یا گناہ والے کام اس طرح سے نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے حج سے یعنی گناہ سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ مراد ہے کہ حج کے درمیان میں رفث اور فسق اور اسی طرح سے جدال وغیرہ جھگڑا وغیرہ نہ کیا ہو، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور ایک چوتھا معنی اس کا حج مبرور کا یہ لیا گیا ہے کہ وہ حج جو کہ سنت کے حساب سے کیا جائے یا کیا گیا ہو، سنت کے حساب سے، یعنی حج کے جو اعمال ہے وہ سنت کے مطابق آدمی ادا کیا ہو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو سنت کے حساب سے اگر کوئی حج کرے تو وہ حج مبرور ہے۔ اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ہوتا ہے، ایک تو وہ عمل اللہ کے لیے ہو یعنی اخلاص پایا جائے اس عمل کے اندر، اور دوسری چیز یا دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے سنت کے حساب سے آدمی ادا کرے تو یہ مقبولیت کے دائرے میں آتا ہے، یعنی وہ عمل قبول ہوتا ہے جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ تو حج مبرور سے مراد وہ حج جو سنت کے حساب سے کرے یا جس نے سنت کے حساب سے حج کیا۔ اور ایک پانچواں معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ آدمی مان لے حج سے پہلے جو گناہ کرتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، حج کرنے کے بعد وہ سب چھوڑ دے، یعنی زندگی میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں چینجنگ آ جائے، حج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اور بہتر ہو جائے، اعمال صالحہ کرنے میں، گناہ کے کام سے بچنے میں۔ تو یہ سارے معنی لیے جا سکتے، سارے معنی اس میں کیے جا سکتے ہیں، حج مبرور میں لیے جا سکتے ہیں۔ تو حج مبرور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ جو آدمی حج کرتا ہے تو حج مبرور اگر اس کا ہوا ہے، حج اگر مقبول ہو گیا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر ایک آدمی حج کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج اگر کوئی کرتا ہے تو حج یہ گناہ کو مٹاتا ہے، پچھلے جو بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ کہتے کہ جب میرے دل میں اسلام آیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کروں گا، بیعت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائے تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم نے مجھ سے کہا ہاتھ پھیلانے کے لیے اور تم اپنا ہاتھ کھینچ لیے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسا شرط، کون سا شرط تم رکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ پر بیعت کروں گا اور یہ کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ان الاسلام یجب ما کان قبلہ من الکفر، یعنی کوئی آدمی اسلام سے پہلے کفر و شرک جو بھی کیا ہو اسلام میں داخل ہوتا ہے نا تو سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کا سارا گناہ مٹ جاتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور کوئی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت سے پہلے جو گناہ ہوتا ہے تو ہجرت سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور یہ کہ حج سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی تین عمل ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہاں حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے
تو پھر تو پکڑا جائے گا۔ حقوق اللہ میں جو بھی غلطیاں یا جو بھی کوتاہیاں اس نے کی ہے اس کی معافی ہے، لیکن اگر کسی کا حق لیا ہے جب تک ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں کہ حقوق اللہ میں جو بھی اس نے غلطیاں کی ہیں، یہ تینوں اعمال کرتے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اگر آتا ہے تو اسلام سے پہلے جو بھی گناہ ہے سب مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہجرت کرتا ہے، ہجرت سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہجرت سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح سے حج کرتا ہے تو حج سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہوتا ہے حج یہ مٹا دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم کسی کا مال لے کر کے جا رہے ہیں اور جا کر کے حج کر لیتے ہیں، حج تو ہمارے اس گناہ کو مٹا دے گا، تو نہیں بھائی، حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، کہ ہمیں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، حج، زکوٰۃ سب کے ساتھ آئیں گے، لیکن دنیا میں کیا کیا تھا؟ اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کے اوپر تہمت لگایا، اس نے اس کا مال لیا، اس کو قتل کیا۔ تو یہ سارے لوگ ان کی جو نیکیاں ہیں نا، ان نیکیوں سے وہ لوگ لے لیں گے یا ان لوگوں کو دے دی جائیں گی ان کی نیکیاں۔ اگر فیصلہ ہونے سے پہلے ان کی نیکیاں ختم ہو گئی تو سامنے والے کے گناہ لا کر کے ان کے سر پہ لاد دیا جائے گا، گناہ لا کر کے ان کے سر پر لاد دیا جائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا۔ تو حقوق اللہ میں اگر بندہ غلطی کرتا ہے، کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے تو یہ جو اعمال ہے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو اسے ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ حج کے فضائل میں سے ہے کہ اگر ایک آدمی حج کرتا ہے تو اس کا حج سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج یہ پچھلے جو بھی گناہ کیا ہوتا ہے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حج یہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل مانا گیا ہے، سب سے افضل عمل ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جہاد کرے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا درجہ آتا ہے حج کا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کی الگ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہے، فوراً اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک الگ فضیلت ہے جہاد کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا، یعنی ایمان باللہ اور رسول کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حج مبرور، مقبول حج، یہ حج جو کہ ایمان باللہ اور اسی طرح سے ایمان بالرسول کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے حج، کہ یہ حج کا تیسرا نمبر ہے جو کہ افضل عمل ہے۔ اسی طرح سے حج کے بارے میں کہ حج یہ افضل جہاد مانا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ نر الجہاد افضل العمل، کہ ہم جہاد کو افضل عمل مانتے ہیں تو کیوں نہ ہم جہاد کریں، افلا نجاہد، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، عورت کے لیے چونکہ جہاد نہیں نہ ہے، عورت کے لیے جہاد نہیں، مرد جہاد کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن افضل الجہاد حج مبرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن افضل جہاد یہ حج مبرور ہے، یعنی حج مبرور۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بوڑھے، کمزور اور اسی طرح سے بچے اور عورت، اس سب کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے، حج اور عمرہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کہ بوڑھے یعنی جو زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے جو کمزور ہیں اور اسی طرح سے جو عورت ہے،
اس کے جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے۔ حج عمرہ میں جا کر کے حج میں جانے والے لوگ یہ اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں، اس کو اللہ کا مہمان کہا گیا ہے۔ اور جو حج میں جاتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو حجاج کرام ہیں، جو حجاج جاتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور یہ خصوصی سمجھے کہ مہمانی اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ عطیہ اور یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ یہ اتنے مصائب اور مشکلات جھیل کر کے جاتے حج کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور جب مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اسی طرح سے حج پہ جو آدمی جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، مر جاتا ہے حالت احرام میں، تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص عرفات کے میدان میں اونٹ پر تھے، تو اونٹ سے وہ گر گئے، تو اونٹنی نے اس کے گردن کو توڑ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو غسل دو پانی سے اور بیری کے پتہ سے غسل دے دو، اور پھر اس کے جو 2 کفن ہیں نا، اسی میں اس کو کفنانا، اور اس کو خوشبو وغیرہ نہ لگانا، اور اس کا سر بھی نہ ڈھکنا۔ یعنی اگر محرم آدمی حالت احرام میں اگر مر جائے تو اس کا سر نہیں ڈھکا جائے گا، خوشبو بھی نہیں لگایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ یعنی حج یہ بالکل توحید کا اعلان کرتا ہے، حج میں صرف توحید کا اعلان ہوتا ہے، وحدانیت دیکھنے کو وہاں ملتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ لبیک پکارتے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا، وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے تو یہ حج اور عمرہ اس کے فقر کو، یعنی غریبی کو، اور اسی طرح گناہ کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے دھونی لوہے کی زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی آگ میں رکھنے کے بعد اس پہ جو زنگ اور جو کچھ ہے، دھونی دینے سے یا آگ اس سب کو مٹا دیتی ہے جو اس کے اندر زنگ لگا ہوتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنے سے کہ انسان کی جو غربتی ہے یا اس کے جو فقر و فاقہ کی حالت ہے، یہ سب چینج ہو جاتی ہے، گناہ مٹتے ہیں۔ تو حج کے بہت زیادہ فضائل ہیں، حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند ایک کو ذکر کیا گیا ہے کہ حج کرنے والے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے وہ عمل بجا لاتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کرتا ہے، تو حج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔